یہ جو کہتے ہیں جی 15 دن ہم نے بلوں کی قیمتیں، یہ 15 دن نہیں، بھلا کس لیے بڑھائے ہیں؟ یہ رعایت نہیں دی، یہ دیا انہوں نے 15 دن، جاؤ کہ گردہ بیچ لو، بیوی کا زیور بیچ لو، بچے کی کتابیں بیچ لو، سائیکل بیچ لو، جو بیچ سکتے ہو بیچ لو، لیکن ہمیں ہمارے پیسے ادا کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ اس ملک کا عام آدمی کھڑا ہے، اس ملک کے عام آدمی کو تو مار دیا ہے، جو بچے ہوئے ہیں ان کو مارنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے اس ملک کے عام آدمی۔ صاحب ابھی آپ نے صوبائی عصبیت کی بات کی، لیکن اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس صوبے کو آپ ہی چلا رہی ہیں اور آپ ہی میاں صاحب کی بیٹی ہیں، میاں صاحب انہیں شاباش بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ ہمیں میاں صاحب کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ہی کے صوبے کو، اپنی بیٹی کے صوبے کو، اس صوبے کو جو نون لیگ کا بقول نون لیگ کے گڑھ ہے، یہ تو آپ بتائیں گے، تو اس میں چلے 12-13 کروڑ عوام کو انہوں نے 2 ماہ کے لیے 14 روپے یونٹ میں ریلیف دے دیا پر یونٹ، تو اس میں تو ہمیں میاں صاحب کو تھینک یو نہیں بولنا چاہیے؟ اس بات کا تھینک یو بولیں کہ آپ ہی کے صوبے کو انہوں نے اتفاق فاؤنڈری سے پیسے دیے ہیں، یہ پیسے اتفاق فاؤنڈری سے دیے ہیں، یہ پیسے شریف کیمپس سے دیے ہیں، کہاں سے پیسے دیں گے یہ؟ اس سے جو آپ ہی محنت کر کے اور کیا آپ ہی محنت کر کیا رہی ہے؟ کیا محنت کر رہی ہے وہ؟ آپ ہی روزانہ صبح ایک نئی تصویر لگا دیتی ہے، یہ محنت کر رہی ہے وہ؟ تصویر بڑی ڈیکوریشن ٹائپ تصویر لگا دیتی ہے، صبح گھر سے نکلتے مجھے کسی نے پوچھا آپ نے مریم نواز کا کیا کام دیکھا ہے، میں روزانہ ایک تصویر دیکھتا ہوں۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ شعیب کو کون ڈھونڈتا ہے؟ شعیب کو اللہ معاف کرے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی شعیب ہے کون سا؟ انہوں نے پوچھا نہیں شعیب کہاں ہو، میں وہی شعیب کون سا؟ میرے پی اے کا نام بھی شعیب ہے، یہاں پہ ایک ہیلپر اس کا نام بھی شعیب ہے، ایک شعیب اختر بھی ہے، ایک شعیب تھانہ غالب مارکیٹ میں پکڑا گیا چور بھی ہے۔ کس شعیب کو ڈھونڈنا ہے مجھے یہ بتا دینا۔ رانا صاحب میرا خیال ہے اس کو جو آپ کو مجھے ریلیف، چلے یہ تو مانے نا آپ ہی نے اس دفعہ برسات میں پانی نہیں کھڑا ہونے دیا، کہاں؟ گلبرگ میں، ڈیفینس میں، یہ شادمان میں، مال روڈ پر، اور نسبت روڈ پہ ہوتا ہے تو آپ ہی وہاں پہنچ جاتی، پانی صاف ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کرے آپ کے بیٹھے بیٹھے بارش ہو جائے تو آپ کو گلبرگ میں دکھاؤں پانی کھڑا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ آپ نے جن علاقوں میں نام لیا ہے وہاں پہ پانی نکلتا کس طرح؟ مجھے مان گیا آپ ہی پانی نکالنے میں ماسٹر ہیں جو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ پانی نکالیں، جگہ جگہ انہوں نے اپنے وہ لگائے ہوئے، بینر لگائے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے۔ اگر بینر لگنے سے پانی نکل جاتا ہے تو ایک میاں شہباز احمد ہوتے تھے لاہور میں جو بینر لگانے کے مشہور تھے، ایک میاں خلیل احمد تھے، تو پھر ان کو وزیر اعظم پاکستان ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دینا چاہیے تھا۔ مجھے آپ بتا دیں، مجھے بلال آپ بتا دیں، آپ بڑے عوامی پروگرام کرتے ہو، عوام کے اندر جاتے ہو، ایک کوئی ایسا کام جو مریم صاحبہ نے کیا بینر لگانے کے علاوہ، ایک کام چلے مجھے گنا دینا، انہوں نے 100 دنوں میں 125 کام گنا، مجھے ایک کام گنا دیا۔ وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک میں بناتی ہوں، محنت کر کے بناتی ہوں، میں نے تو ابھی تک یہی سنا ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ویسی ہے، تھانہ کلچر بھی ویسا ہے، پنجاب میں آئے روز ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں۔ ٹک ٹاکر کو وزیر اعلیٰ بنا دیں اگر معیار یہ ہے، بتائیں۔ نہیں یہ ان کا سیاسی ٹک ٹاک ہے نا، وہ کوئی اور تو ٹک ٹاک کرتے وہ عجیب کام کرتے، کم از کم عوام کو ٹک ٹاک کی دنیا میں تو انقلاب دے رہی ہے نا۔ نہیں انقلاب تو بہت بڑا دے دیا، میں کہنا کمال کا انقلاب دے دیا، اور صدقے جامع میں تڑتے بھی، میں کہنا کمال کا انقلاب دے دیا، ایسا انقلاب دیا انہوں نے کہ عوام انقلاب کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ چلیں آج عطا طاہر صاحب نے کہا کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، وہ کیا کم چیز ہوئی ہے؟ میں یہی بات جاننا چاہتا ہوں، چیز کم ہوئی کیا ہے؟ چلے مجھے بتائیں، پیاز کا بھاؤ پتا آپ کو؟ اس وقت پھر چیزیں اوپر جا رہی ہیں، ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، وہ برائلر مرغی جو اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتی، چکا پھر مار رہی ہے، جی اس نے عوام کو بھی پاؤں سے نیچے گرا دیا، تو اس نے سستا کیا گیا ہے؟ میں تو یہ نہیں سمجھ۔ رانا صاحب پھر سوال میرا آپ کا یہ، پھر ہماری صحافی کمیونٹی نے کیوں نہیں آج پوچھا؟ بکے ہوئے ہیں یار، کیا بات کرتے ہیں، بکے ہوئے ہیں ہم سب، انائیں جتنی مہنگی ہیں ضمیر اتنے ہی سستے ہیں۔ صحافی تو کسی کا نہیں ہوتا، عوام کا ہوتا ہے، صحافی ضمیر کا نام ہے، صحافی آزادی کا نام ہے، صحافی جو ہے سچ کا نام ہے۔ تو جب انفارمیشن منسٹر عام آدمی کے سامنے یہ بات کرے گا، پوری قوم کے سامنے بات کرے گا کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے اور مزید ہوگی، اور مختلف حوالے دے گا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے، انٹرنیشنل جریدوں کے، تو وہاں پھر صحافی جو موجود تھے، میرا سوال یہ ہے پھر کیا ان کو صحافی کہنا چاہیے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت جگہوں پہ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سے دفاتر سے بہت سے پیغام آتے ہیں، تو لہٰذا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ دل میں برا کہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ عطا طاہر صاحب کی کسی بات کو سیریس نہ لیا کرے، نہ کرے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پابندی لگ گئی پی ٹی آئی پہ؟ نہیں، کس نے کہا تھا؟ طاہر صاحب نے کہا تھا ہم لگانے جا رہے ہیں۔ جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آرٹیکل 6 لگ گیا؟ نہیں،
یہ کس نے کہا تھا؟ اوبیسلی بہت سی باتیں انہوں نے کہی تھی. انجوائے کیا کریں. ہم نا ایک تھیٹر میں رہ رہے ہیں, ایک ایسا تھیٹر جس کا ہر اداکار جو ہے اس کو ایک کردار ملا ہوا ہے, تم نے جھوٹ بولنا ہے. یہ ایک ایسا تھیٹر ہے جس کے ہر اداکار کو یہ کردار ملا ہوا ہے کہ تم نے جھوٹ بولنا ہے. ہر اداکار نے اپنے جھوٹ سے اپنے سامنے سامعین کو مطمئن کرنا ہے. یہ بس یہ حکومت ہے. لگاؤ مجھ پہ جو لگانی ہے پابندی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے. جب انفارمیشن منسٹر کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو میرا ملک کہاں جائے گا؟ عوام پھر کس پہ ٹرسٹ کرے؟ انفارمیشن منسٹر ہے, کوئی ٹک ٹاک کا نہیں ہے, کوئی یوٹیوبر نہیں ہے, کوئی بلال شفیق نہیں ہے. حقیقت میں آپ کو کروں میاں صاحب کی آپ نے کل پریس کانفرنس سنی تھی؟ اس میں صحافی موجود نہیں تھے. مریم اورنگزیب صاحب بیٹھی تھی. وہ تو ان کے گھر کی فرد ہے. ٹھیک ہے. اور پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا, وہ میں یہاں پہ نہیں کہوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی کہہ رہے ہو, رکو, خطاب نہیں کہا جناب, فقرہ چاڑتے ہو. اور یہ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو 100% ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میاں صاحب نے پوری ایک گردان پھیلائی کہ اتنے میاں صاحب. اچھا, میاں صاحب شاید بھول گئے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم تھے نگران سیٹ اپ میں. وہ بھول گئے کہ سب سے زیادہ بجلی مہنگی نگران سیٹ اپ میں ہوئی ہے. وہ بھول گئے. اس کے بعد بجلی مہنگی جو ہے وہ اس حکومت نے کی ہے. اور بھائی عمران خان بڑا ہی غلط تھا, بڑا ہی غلط تھا. اس نے عوام کو ریلیف دیا, کورونا میں عوام کو ریلیف دیا, عام آدمی کو ریلیف دیا, پاکستان کی انڈسٹری کو چلایا. اور تم مجھے بتاؤ 30-35 سال ہو گیا حکومت کرتے, ہر سال آگے کی بات کہتے ہوں موقع دینا, تو پہلے گلی ڈنڈا کھیل دے سو. رانا صاحب لیکن اج اطاعت آ رہی تھی پریس کانفرنس انہوں نے کی کیا ہے کہ پاکستان چ مہنگائی ادو آئی ہے جدوں 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, جدوں توشا خانہ چ کاروائیاں پئیاں نے, تو جدوں کڑی چوری ہوئی ہے. گلاں دا جسٹ جیڑا بندہ خانے کعبے علی کڑی چوری کرنے نے رانا صاحب, وہ بندہ بکول شباز پاکستان دے کہ انہاں دے دل نوں تکلیف ہوئی ہے, تے پھر برکت کس طرح پیندی؟ تسی شکر کرو کہ آ گئے نے, ورنہ ملک ڈیفالٹر ہو جانا سی. اے میں انہاں دا ورژن رکھیا تہاڈے سامنے. جس ملک میں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, جس ملک کے اندر اس بات کو بنیاد بنایا جائے. آپ نے ریال دیکھا ہے؟ ویسے دیکھے ٹچ کیا. ریال کے اوپر تصویر کس کی ہے؟ ان کے بادشاہ کی ہے. ایک اور تصویر بھی ہے نا. ہاں وہ خانہ کعبہ کی غالباً, بالکل بالکل یاد آ گیا. تو وہ لے کے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا آپ بے حرمتی کرتے ہیں؟ نہیں. اگر وہ ریال وہ کسی کو رشوت میں دیتے ہیں تو بے حرمتی کرتے ہیں؟ رشوت کا اپنا کو ہے لیکن اس میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. پتہ نہیں یار, یہ نا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. پوری حکومت کے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک 9 مئی, بالکل اس کے ملزموں کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک عمران خان توشہ خانہ. اور یار جس ملک میں عمران خان کی گڑی خریدنے والے کو صدارتی وارڈ دیا جائے کہ اعلان کیا جائے, جس علاقے جس ملک میں پاپڑی والے دہی بلے والے کہ کس طرح پیسے پہنچے ان کے لیے انعام کا ایوارڈ کا اعلان کر دیا جائے, تو وہاں پر اطاعت تارڑ صاحب کی کیا بات کرتے ہیں؟ اگر تو جناب اس گری کے بیچنے سے مہنگائی آئی ہے, اگر باقی 2-3 جو الزامات لگائے ہیں 190 کے, ان کو نہیں پتا کہ وہ پیسے آگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, نہیں پتا ان کو. اگر ان کو پتا ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے.